وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك واصحابك یا نور اللہ. ضیاء درود و سلام رسالے میں امیر اہل سنت ترمذی حدیث نمبر 484 کے حوالے سے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھتے ہیں، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. نیت المؤمن خیر من عملہ، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. اللہ تبارک و تعالی کی رضا، خوشنودی اور حصول ثواب کے لیے حسب حال اچھی نیتوں کے ساتھ اس سلسلے میں شرکت فرمائیے اور خوب اجر و ثواب بڑھائیے. سبحان اللہ. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں سنانا سنت صحابہ ہے، اور صحابہ میں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ سبحان اللہ بہت اچھے شاعر و ثناخواں تھے. انشاءاللہ آج ان کی نعتیں سنیں گے. آپ کا کچھ تعارف عرض کیے دیتا ہوں. آپ صحابی، آپ کے والد بھی صحابی ہیں. آپ کی نعتیں خود محبوب خدا سنا کرتے تھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بچھایا جاتا تھا. جی ہاں، حدیث میں مروی ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعا کی. جبریل امی علیہ السلام آپ کے مددگار رہے. آپ کی زوجہ محترمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی. آپ نے کفار کی مذمت اپنے اشعار کے ذریعے بڑی شد و مت کے ساتھ کی. 120 سال کی عمر پائی. آپ نے بھی، آپ کے والد نے بھی، آپ کے دادا نے بھی، آپ کے پردادا نے بھی فی البدی ہاتھوں ہاتھ اشعار کہا کرتے تھے، اور آپ کے اشعار کا کفار مقابلہ نہیں کر پاتے تھے. 60 سال عالم کفر میں گزارے اور پھر 60 سال آپ نے اسلام میں بسر کیے. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کہ سارے نعت گو، سارے نعت خاں انشاءاللہ عز و جل بروز قیامت حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کے جھنڈے تلے ہوں گے. سبحان اللہ. آپ کس طرح کفار کی مذمت بیان کرتے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شانیں بیان کرتے تھے. مسلم شریف کی حدیث پاک میں ہے، ان کے اشعار لکھے ہیں: حجوت محمدا برا حنیفا رسول اللہ شیمته الوفاء فإن ابی ووالدہ وعرضی لعرض محمد منکم وقاء. تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی تو میں نے ان کی طرف سے تم کو جواب دیا، اور اس کی جزا اللہ ہی کے پاس ہے. تم نے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجو کی جو نیک اور ادیان باطلہ سے اعراض کرنے والے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، اور ان کی خصلت وفا کرنا ہے. بلا شبہ میرے ماں باپ اور میری عزت تم سے محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت بچانے کے لیے قربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک بندے کو رسول بنایا ہے جو حق بات کہتا ہے، اس میں کوئی پوشیدگی نہیں۔ وقال اللہ قد یسرت جندا هم الانصار عرضتها اللقاء، وقال اللہ قد یسرت جندا هم الانصار عرضتها اللقاء۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں نے ایک لشکر بنایا ہے جن میں انصار ہیں، ان کا مقصد صرف دشمن کا مقابلہ کرنا ہے۔ لنا فی کل یوم من معد سباب او قتال او ہجاء، اور وہ لشکر ہر روز مذمت، جنگ یا ہجو کرنے کے لیے تیار ہے۔ مزید لکھتے ہیں فمن یہجو رسول اللہ منکم وَيَمْدَحُهُ وَيَنْصُرُهُ سَوَاءٌ، پس جو تم میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو بیان کرے اور ان کی یعنی جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مذمت بیان کرتے ہیں، ان کی مدح و نصرت کرے، سب برابر ہیں۔ وَجِبْرِيلٌ رَسُولُ اللَّهِ فِينَا وَرُوحُ الْقُدُسِ لَيْسَ لَهُ كِفَاءٌ، جبکہ ہم میں اللہ کے فرشتے جبریل امی روح قدس موجود ہیں جن کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ اشعار دیوان حسان میں لکھے اور بہت مشہور ہیں۔ کیا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جیسا حسین میری آنکھ نے ہرگز ہرگز نہیں دیکھا۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور آپ جیسا جمیل و خوب روح کسی عورت نے جنا ہی نہیں۔ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ خود چاہتے تھے۔ کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، کہندی حلیمہ مکھ ویکھ لجپال دا، لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا، لب کے لے آوا کتوں سونا تیرے نال دا، چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا، چودھویں دا چن تے عرشاں دا تارا، قسم خدا دی مینوں سب نالوں پیارا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے ان اشعار کی تائید جبریل امی کرتے ہیں، فرشتوں کے سردار کرتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال لی جبریل، جبریل نے مجھ سے کہا قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے زمین کے مشارق و مغارب اچھی طرح دیکھے، فلم اجد رجلا افضل من محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، بس آپ سے افضل کوئی نہیں پایا۔ وقلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے زمین کے مشرق و مغرب اچھی طرح دیکھے، فلم اجد فی بنی ابن افضل من بنی ہاشم، پس میں نے بنی ہاشم سے افضل قبیلہ کوئی نہیں پایا۔ یہی بول سدرا والے چمن جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چاند ڈالے، سبھی میں نے چاند ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ جبریل سے ایک روز یوں کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلاؤ تو کیسے ہیں ہم،
کی عرض یہ جبریل نے اے مہجبیں تیری قسم آفاق ہا گردیدم میرے بتاں وزدیدم بسیار خوباں دیدم لیکن تو چیزیں دیگری میں نے آسمانوں کے کنارے دیکھے تمام جہان کی سیر کی تمام خوبیوں والوں کو دیکھا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ منفرد و بے مثال شخصیت کے مالک ہیں یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کوئی ثانی نہیں. حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کس طرح کرتے تھے؟ سبحان اللہ. کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاضر. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ میری آنکھ کے لیے پتلی کا درجہ رکھتے تھے. آپ کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد میری آنکھ اندھی ہو گئی. آپ کے وصال سے دنیا سے رخصت ہو جانا چاہیے. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی تو ہے ساری بہار آنکھوں میں. ایک جگہ لکھتے ہیں لو لم تکن فیہ آیات مبینۃ کانت بدیہتہ تأتیک بالخیر. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میں اگر اور ظاہر اور کھلی نشانیاں نہ بھی ہوتی تو صرف یہی ایک بات کافی تھی کہ چہرہ دیکھتے ہی بھلائی اور خوبی تیری طرف لپکتی ہے. مکھ چن بدر شاشانی مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف اک مستانی کالی زلف اک مستانی مخمور اکھیں ہیں مد بھریا سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک جگہ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں یوں اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں ضم الالہ اسم النبی باسمہ اذ قال فی الخمس المؤذن اشہد. اللہ تعالی نے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ ملا دیا جب مؤذن پانچوں آذانوں میں کلمہ شہادت کہتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جب مؤذن اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیتا ہے تو ساتھ میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی نام لیتا ہے. اذاں کیا چاہا دیکھو ایمان والو اسے ذکر حق ذکر ہے مصطفیٰ کا. سیرت مصطفیٰ بہت پیاری کتاب ہے. 12ویں کے مہینے میں بھی آقا کی سیرت نہیں پڑھیں گے تو کب پڑھیں گے؟ اس میں حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہت حسین و نورانی شعر لکھا ہے متا یبدو فی الداج البہیم جبینہ یلح مثل مصباح الدجى المتوقد. جب اندھیری رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس پیشانی ظاہر ہوتی ہے تو اس طرح چمکتی ہے جس طرح رات کی تاریکی میں روشن چراغ چمکتے ہیں. مکھ چن بدر شاشانی
مت چمک دلاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھین مد بریا سبحان اللہ 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 سبحان اللہ۔ اسی بات کو اعلی حضرت عاشق ماہ رسالت پروانہ شمع رسالت اپنے قصیدہ نور میں یوں لکھتے ہیں، بینیے پر نور پر رخشاں ہے بو کا نور کا، بینیے پر نور پر رخشاں ہے بو کا نور کا، ہے لیواء الحمد پر اڑتا پھریرا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بستا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا ہے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا، بخت جاگا نور کا چمکا ستارہ نور کا۔ حضرت سیدنا حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت آقا کی نعت خوانی کی، مگر آخر کار کہنا پڑا کیا، ما ان مدحت محمدا بمقالتی لیکن مدحت مقالتی بمحمد، میں اپنے کلام سے شاہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہیں بلکہ اپنے کلام کو ان کے پاک نام سے قابل تعریف بناتا ہوں۔ تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی۔ کوئی اپنے کلام سے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا بڑھائے گا، جب وہ آقا کی ثنا خوانی کرتا ہے تو اس کے کلام کی عزت بڑھ جاتی ہے۔ تعریف میں جو کرتا ہوں خیر الانام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام، میری لحد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی۔
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، میٹھے کی آمد مرحبا، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ، مرحبا یا مصطفیٰ. وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء.